موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننا، دیکھیے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا سیکھنا یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے، اور اس میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اگر کاروبار کرتا ہے تو بیع و شراء کے مسائل ہیں، اور کفر اسلام کی ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں، اور ضروریات دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں۔ لوگ کتنے طویل ڈپلومے کرتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، کن کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔ کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے، لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں، اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے، اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے، کتنی وکٹیں لی تھیں، کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں، کیسی کیلکولیشن ہے، اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن دلچسپی ہے نا، جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی۔ ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے۔ تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے، اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے۔ تو یہ شوق اگر پیدا ہو، شوق تو دیکھیے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے، کھیلوں کا پیدا ہو جائے، تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی۔ تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو، علم سیکھو، اپنی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناؤ، ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ، یہ عادی بن جائیں نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، دو سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دو سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے
کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا